بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 136 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاقرار سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 135 میں ہم نے اقرار کی تعریف، اقرار کر لغوی اور اصطلاحی معنی اور اقرار کی شرائط سے متعلق پڑھا تھا۔ آج اقرار کی شرائط پر مبنی کچھ تفریعات مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم چوتھی بحث اقرار کے الفاظ سے متعلق آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: يبين ما له قيمة والقول للمقر مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر منه وفي مال لم يصدق في أقل من درهم ومال عظيم النصاب في مال لم يصدق في أقل من درهم ومال عظيم النصاب وأموال عظام 3 نصب ودراهم كثيرة 10 ودراهم 3 كذا درهم كذا 11 كذا وكذا 21 ولو ثلث بالواء يزاد 100 ولو ربع زيد 1000 وعلي وقبل اقرار بدين۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اگر مقر نے اقرار کر دیا اور اس کا اقرار صحیح ہوا، اگرچہ وہ مجہول چیز کا اقرار کیوں نہ ہو تو اقرار اس کا صحیح ہو جائے گا، لیکن مجہول چیز کے اقرار کے بعد یجبر علی بیانی اس کو مجبور کیا جائے گا اس مقر بھی کے بیان پر۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ بیان بھی اقرار کے مناسب ہونا ضروری ہے۔ بیان اور اقرار میں تفسیر اور مفسر میں اگر تضاد ہو تو ایسے بیان قابل قبول نہیں۔ وَيُبَيِّنُ مَا لَهُ قِيمَةٌ، تو فرماتے ہیں کہ مقر کسی ایسی چیز کا بیان کرے جو چیز ذی قیمت ہو۔ مثلا اگر اس نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقٌ، فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور پھر کہتا ہے وہ تو ایک کھوٹے پیسے کے حق میں ذکر کر رہا تھا، یا ویسے 1-2 تنکے ہیں، تو اس کا یہ اقرار کافی نہیں۔ وَيُبَيِّنُ مَا لَهُ قِيمَةٌ، ایسی چیز کا بیان کرے جو ذی قیمت ہو۔ وَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ، اور فرماتے ہیں اس عبارت میں یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ بیان کرنے کے بعد مقر نے کہا 1,00,000 روپے آپ کے مجھ پر ہے، مقر لہو کہتے 1,00,000 نہیں 2,00,000 تھے بھائی۔ اب ان دونوں میں اختلاف ہوا تو کس کے بات کا اعتبار ہوگا؟ تو فرماتے والقول للمقر، قول مقر کا معتبر ہے مع یمینہ، قسم کے ساتھ، ان ادعى المقر له اکثر منہ، اگر مقر لہو نے اس کے بیان کردہ سے زیادہ مقدار بتائی۔ وفی مال، اسی طرح اگر مقر اقرار کرے لفلان علیہ مال، یعنی لفظ مال کا ذکر کرے، تو فرماتے اس صورت میں مقر سے مال کی تفسیر معلوم کی جائے گی۔ اگر وہ مال کہہ کر کہے کہ نصف درہم ہے یا چند پیسے ہیں تو یہ نہیں، بلکہ اس کی تصدیق کی جائے گی درہم یا درہم سے زیادہ تفسیر کی صورت میں۔ وفی مال، اگر کسی نے اقرار کیا مال کے لفظ کی صورت میں، کہا لفلان علیہ مال، تو لم یصدق، تو مقر کی تصدیق نہیں کی جائے گی فی اقل من درہم، 1 درہم سے کم کی مقدار میں۔ ومال عظیم، یا ومال عظیم، اگر کوئی شخص یوں کہے لفلان علیہ مال عظیم، فلاں شخص کے مجھ پر مال عظیم ہے، تو اس صورت میں پھر مال عظیم سے کیا مراد ہوگا؟ تو فرماتے ہیں مقر کو کہا جائے گا کہ مال عظیم بیان کرے۔ اگر اس نے مال عظیم مقدار نصاب سے زیادہ بتلایا تو فبہا، اگر مقدار نصاب سے کم بتلائے گا تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مال عظیم سے مراد نصاب یا نصاب سے زیادہ مال ہے، اس لیے کہ مال عظیم شرعاً اس مال کو کہا جاتا ہے جس سے صاحب
مال غنی شمار کیا جائے، اور صاحب مال غنی اس وقت شمار ہوتا ہے جب اس پر شرعاً زکوٰۃ لازم ہو، اور زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے فرماتے مال عظیم سے مراد نصاب ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت یہی ہے، لیکن امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مال عظیم سے مراد یہاں پر 10 دراہم ہے جو حد سرقہ ہے، جو قطعیت کے لیے ضروری ہے، تو وہ فرماتے ہیں حد سرقہ کے برابر اگر وہ مال بتائے یعنی 10 درہم یا اس سے زیادہ تو وہ مال عظیم ہے، اگر اس سے کم بتائے تو یہ مال عظیم نہیں۔ تو الحاصل یہ کہ اگر کوئی شخص کہے لفلان علی مال عظیم، فلاں شخص کے مجھ پر مال عظیم ہے، تو نصاب، تو اس کا یہ اقرار نصاب کو مشتمل ہوگا اور پورے ایک نصاب کا کے برابر مال اس پر لازم ہوگا۔ واموال عظام، اسی طرح اگر کوئی شخص کہے لفلان علی اموال عظام، فلاں شخص کے مجھ پر بڑے بڑے اموال ہیں، بڑے بڑے اموال ہیں، تو ہم نے کہا مال عظیم کی صورت میں تو ایک نصاب، اموال یہ جمع ہے اور جمع کی کم از کم مقدار وہ 3 ہے، عظام یہ بھی جمع ہے اور جمع کی کم از کم مقدار 3 ہے، تو لہذا 3 نصاب اس پر لازم ہوں گے، 3 نصب 3 نصاب اس پر لازم ہوں گے۔ ودراہم کثیرۃ، اسی طرح اگر کوئی شخص کہ لفلان علی دراہم کثیرۃ، فلاں شخص کے مجھ پر بہت زیادہ دراہم ہے، فلاں شخص کے مجھ پر بہت زیادہ دراہم ہے، تو دراہم کثیرۃ کی صورت میں کتنے دراہم اس پر لازم ہوں گے؟ تو فرماتے 10 دراہم لازم ہوں گے۔ اس میں صاحبین اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا دراہم کثیرہ تو 10 دراہم نہیں بلکہ نصاب کے بقدر اس پر لازم ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراہم یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی ابتدا جو ہے وہ 10 سے ہوتی ہے، اور جمع قلت کی انتہا جو ہے وہ 10 تک ہوتی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر 10 کا عدد ہی اعتبار ہوگا جس میں جمع قلت جمع کثرت دونوں آ جاتی ہے، اس لیے امام صاحب فرماتے 10 اس پر 10 لازم ہوں گے۔ ودراہم، اگر کوئی شخص کہ فلان علی دراہم، کہ فلاں شخص کے مجھ پر دراہم ہے، تو 3، تو اس صورت میں اس پر 3 دراہم لازم ہوں گے، اس لیے کہ دراہم جمع ہے اور جمع کی کم سے کم مقدار وہ 3 ہے، متعین ہے، زیادہ متعین نہیں، لہذا جو متعین ہے وہ اس پر لازم ہوگا۔ قضا درہم، اسی طرح اگر کوئی شخص کہ فلان علی قضا درہم، فلاں شخص کے مجھ پر اتنے درہم ہیں، اب یہاں قضا اس میں عدد مبہم ہے اور اس کی تفسیر اور تمیز وہی چیز ہوتی ہے جو اس کے ساتھ واقع ہوتی ہے، یہاں پر درہم واقع فلان علی درہم کہتا تو 1 درہم لازم ہوتا، اسی طرح اس نے جب کہا فلان علی قضا درہم تو درہم 1 درہم لازم ہوگا۔ قضا، اسی طرح اگر کوئی شخص کہے فلان علی قضا، فلاں شخص کی مجھ پر اتنے لازم ہیں، تو قضا سے مراد 11 چیزیں ہوں گی، چاہے وہ درہم کی صورت میں ہو یا کسی اور چیز کی صورت میں ہو، تو قرینے کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس نے کہا قضا تو اس صورت میں 11 درہم اس پر لازم ہوں گے۔ اگر اس نے قضا و قضا کہا یعنی وہ بھی ساتھ ذکر کر دیا تو اس صورت میں پھر کیا لازم ہوگا؟ تو فرماتے 21، اس صورت میں 21 دراہم اس پر لازم ہوں گے، اس لیے کہ 11 کا لفظ 11 کا لفظ بغیر وہ کے ذکر کیا جاتا ہے، 21 وہ اس میں مذکور ہوتا ہے، تو قضا کی مناسبت 11 سے اور قضا و قضا کی مناسبت 21 سے ہے۔ وَلَوْ سَلَّسَ بِالْوَاوِ، اگر اس نے قضا و قضا کہا یعنی 3 مرتبہ لفظ قضا کہا بالواو واو کے ساتھ، تو اس صورت میں یزاد 100، تو لفظ 100 کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی اس کا یہ کہنا لفلان علی قضا و قضا و قضا، تو اس صورت میں اس پر لازم ہوں گے 121، یعنی 122 درہم، 100 یعنی 21 پر لفظ 100 کا اضافہ ہو جائے گا، تو 21 یہ اور 100 یہ، تو 121 دراہم اس پر لازم ہوں گے۔ وَلَوْ رَبَّعَ، یہ ایک اور تفریح، اگر اس نے 3 کے بجائے 4 مرتبہ یہ لفظ دہرایا وہ کے ساتھ، یعنی قضا و قضا و قضا و قضا،
تو اس صورت میں زید الف مئہ کے ساتھ الف کا بھی اضافہ کیا جائے گا، یعنی اس کا یہ کہنا لفلان علی کذا و کذا و کذا و کذا، یہ اس کا یہ اقرار کرنے در حقیقت لفلان علی الف و مئۃ و احد و عشرون، تو 1121 درہم اس پر لازم ہو جائیں گے۔ وعلی وقبلی، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ الفاظ اقرار کا ذکر فرما رہے ہیں، تو فرماتے الفاظ اقرار میں سے سب سے پہلا لفظ علیہ ہے۔ علیہ اعلی الزام کے لیے آتا ہے، اگر کوئی شخص کہتے لفلان علیہ تو اس علیہ کی وجہ سے وہ چیز اس پر لازم ہو جائے گی۔ قبلی کا لفظ بھی الزام کے لیے آتا ہے، قاف کے کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں لفلان قبلی، فلاں شخص کے مجھ پر اتنے لازم ہے، یہ بھی درہم کے لیے آتا ہے، یعنی ایجاب کے لیے آتا ہے، اور یہ زمان کا معنی ادا کرتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے قبل فلان اور فلان فلان کا زمان قبول کر دیا، اسی طرح جو کفیل ہوتا ہے اس کو قبیل بھی کہا جاتا ہے، کا لفظ یہ زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو علیہ اور قبلی یہ دونوں الفاظ جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھائی؟ یہ اقرار کے صریح الفاظ ہیں، اور اقرار بالدین یہ دین کا اقرار ہے۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔